ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے انسان کو مزید مواقع عطا کیے ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے جس میں ہم واقع ہیں، ماہ مبارک رمضان۔ یہ مہینہ ہی تقوی کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر اعمال، اس کی خصوصیات ساری انسان کو تقوی کے مقام تک پہنچنے کے لیے مدد دیتی ہیں۔ ماہ قرآن ہے و ماہ صیام ہے۔ قرآن منشور نظام تقوی ہے و صیام مدد دیتا ہے انسان کو باتقوی ہونے میں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مؤثر عبادت تقوی کے لیے روزہ ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ روزہ سب سے بہتر کردار ادا کرتا ہے انسان کے باتقوی ہونے میں۔ روزہ یعنی ایک معین مدت میں انسان نیت کر کے قرب خدا کے لیے، اطاعت امر الہی کے لیے معمولات اپنے ترک کر دے۔ ان معمولات کو جن کی عادت ہے اسے، اور جسے معمول کے دنوں میں اور معمول کے اوقات میں نہیں چھوڑ سکتا، ان ایام میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ چھوڑنا تقوی کی بنیاد پر ہے، اور تقوی کی تقویت کرتا ہے انسان کے اندر۔ معمولات زندگی کو ترک کر دینا۔ معمولات زندگی میں بھی سب سے اہم عادتیں ہیں انسان کی، جن کا انسان اسیر ہوتا ہے، اور عادتوں پر ارادے کا غلبہ ماہ مبارک رمضان میں و روزے کی حالت میں انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، اس کو اگر ہم عام اپنے روزمرہ محاورے کی زبان میں تشبیہ کے ساتھ سمجھنا چاہیں، یہ مہینہ کتنا اہم ہے، اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تمام دنیا میں ہر ملک کے پاس مسلح افواج ہوتی ہیں دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، سوائے پاکستان کے کہ یہاں دفاع اور حفاظت کے علاوہ بھی افواج کی ہر شعبے میں ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں انہیں آئین توڑنے میں بھی ان کی مدد ضرورت پڑ جاتی ہے، اور مارشل لا لگانے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے، سیاست کرنے کے لیے بھی۔ لیکن پوری دنیا میں حفاظت کے لیے، ملک و قوم و ملت و آئین کی حفاظت کے لیے افواج ضروری شعبہ ہیں۔ ہر نظام کا، جیسا بھی نظام ہو، مسلح افواج، دفاعی نظام، یہ ضروری ہے۔ یہ افواج تربیت سے تیار ہوتی ہیں۔ گھروں سے جوانوں کو لیا جاتا ہے ابتدا میں، نوجوانی میں، اور انہیں ایک لمبے عرصے تک تربیتی مراحل میں ڈال دیا جاتا ہے، تربیتی نظام میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب یہ تربیت پا لیتے ہیں، پھر انہیں مختلف حفاظتی مقامات پر متعین کیا جاتا ہے، ان کے فرائض، وظائف اور ڈیوٹیاں ان کی لگائی جاتی ہیں، وہاں ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی آمادگی کو باقی رکھنے کے لیے کہ دفاعی آمادگی ہمیشہ ان کے اندر ہو، جسمانی طور پر ان کی آمادگی ہمیشہ قائم رہے اور برقرار رہے، اور جسمانی فٹنس ہو ان کے اندر، انہیں سال میں کم از کم ایک دفعہ مشقیں کرواتے ہیں، جنگی مشقیں اور فوجی مشقیں۔ ان فوجی مشقوں میں سخت ترین کام ان سے لیا جاتا ہے، انہیں معمولات سے نکال لیا جاتا ہے، بیرکوں سے نکال لیا جاتا ہے، اور ان کے جو کھانے کے لنگر کی جگہ ہوتی ہے اس سے ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جنگلوں میں لے جاتے ہیں، صحراؤں میں لے جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں لے جاتے ہیں، گرم علاقوں میں لے جاتے ہیں، اور وہاں دن رات انہیں مصروف رکھتے ہیں اور انہیں جنگی مشقیں کراتے ہیں تاکہ ان کے اندر مہارت پیدا ہو اور ان کی جسمانی آمادگی، ذہنی آمادگی بڑھ جائے، تاکہ سال بھر کے لیے یہ اس آمادگی کے ساتھ رہیں، چاق و چوبند رہیں، ہوشیار رہیں، تاکہ اس ملک و ملت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ پوری دنیا کے اندر نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نظام تربیتی انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ
ماہ مبارک رمضان، اور ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ روزہ ہے۔ روزے کی مثال اسی عسکری مشقوں کی طرح ہے۔ یہ گویا ایک ایمانی مشق ہے جو ایمانی انسان مومن انجام دیتا ہے۔ اگر یہ سال میں ایک دفعہ مشق نہ کرے، پورا سال اس کے اندر آمادگی نہیں رہتی، یہ غیر آمادہ انسان ہے، آفتوں کا شکار ہو جائے گا، بلاؤں کا شکار ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، خواہشات کا اس پر غلبہ ہو جائے گا، اندرونی دشمن اس پر غلبہ پا لے گا، بیرونی دشمن اس پر غلبہ پا لے گا۔ روزے کی مثال یا ماہ رمضان کی مثال ان جنگی مشقوں کی طرح ہے۔ اور جنگی مشقوں میں بعض جو کام چور ہوتے ہیں فوجی، وہ عموماً مشق چور بھی ہوتے ہیں۔ کام چور یعنی جو کام نہ کرے، دل سے نہ کرے، صحیح نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں آمادگی کے لیے، تقوی کی آمادگی کے لیے، ایمانی آمادگی کے لیے یہ مہینہ اور اس مہینے کی فرصت اور اس کی برکتیں اور اس کی مہلتیں اس کو دی گئی ہیں، لیکن بعض کام چور ہوتے ہیں، فریضہ چور ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حتی المقدور ان مشقوں میں شریک نہ ہوں، جبکہ فرض شناس آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہر صورت میں ان مشقوں میں شریک ہو، حتماً جائے ان مشقوں کے اندر تاکہ اس کے اندر آمادگی ہو جائے۔ اور ایک اور بھی عسکری اور فوجی نظام کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان مشقوں میں اچھی کارکردگی دکھائے اس کو ترقی دیتے ہیں، اس کا رینک بڑھ جاتا ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ لنگر میں اور ڈائننگ ہال میں جس کی کارکردگی اچھی ہو اس کو رینک نہیں دیتے، فوج میں سٹار اس کو نہیں دیتے جو روٹیاں زیادہ کھاتا ہو، جو سوتا زیادہ ہو، جو کپیں زیادہ مارتا ہو، اس کو نہیں دیتے۔ ان جنگی مشقوں میں جنگی مشقیں کراتے ہیں، پھر آخر میں جائزہ لیتے ہیں کہ ان مشقوں میں سب سے اچھی کارکردگی کس نے دکھائی ہے، اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، اس کا رینک بڑھا دیتے ہیں، اسے سپاہی کے درجے سے افسری کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ بن جاتا ہے دوسروں کا سینئر، دوسروں کا گائیڈ، دوسروں کا رہنما۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی دینے کے لیے یہ مشقیں رکھی ہیں۔ ان مشقوں میں جو اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، جو دل سے مشق کرتا ہے اور سب سے بہترین کارکردگی دکھاتا ہے، اس کو درجہ دیا جاتا ہے، اس کو رینک دیا جاتا ہے، اور وہ اس رینک کی بنیاد پر پھر رمضان کے بعد ایک جشن مناتا ہے جس کا نام عید ہے، جو کہ ترقی پا گیا ہے۔ عموماً جب کسی سپاہی کو ترقی ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے اس کو، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کام چور کو کس کی خوشی ہوتی ہے؟ مشقیں ختم ہونے کی، کہ چلو جان چھوٹی، کہ پھنسا ہوا تھا، جنگلوں میں لے گئے تھے، کھانا پورا نہیں ملتا تھا، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اور معمولات سے ہمیں دور کر دیا، عادتیں ہماری چھوڑوا دیں، اسے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا یہ مشقیں ختم ہوئیں اور ہم واپس آئے، کھانے کے لنگر میں آئے اور دوبارہ کھانا شروع کریں گے۔ لیکن جو مشاق ہے، جو مشقوں کا ماہر ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ اس کا رینک بڑھ گیا ہے، اس کا درجہ بڑھ گیا ہے۔